ڈی جی ISPR ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو، جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا ISPR کی طرف سے یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے عدالتیں ان چیز سے ماورا ہو کر آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا ISPR کی یہاں بحث کا، نہ ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا، تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے موریل ہائی کرنے کے لیے ان کا تھا۔ ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری و ساری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا۔ اور ریاض کا کیا نام ہے پورا، عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے، تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیفنس منسٹری کو کہیں اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے۔ تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی۔ دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو 39 عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں۔ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ تنگی نہ کی جائے۔ اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے، اور 2 نام لیے میرے علاوہ بھی، ان کے نام بھی لیے اور ان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجیے گا۔ تو آج بہرکیف آج کی کارروائی، اور اب چونکہ انہوں نے کہا سوموار کو ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا سوموار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر دیں گے اس کی، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو۔ اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنا استدلال فرمائیں گے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے، اور ہماری جانب سے پھر جواب غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو ہوگا۔ 9.9% کنفیشنل اسٹیٹمنٹس کی بات کی ہے، اچھا اسی ضمن میں ہمیں انلیگل ایبڈکشن اور فیملی ممبرس کو ہاسٹیج بنانے کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کی لیجیٹیمیسی ہے وہ کویسچنیبل ہوگی، یا صرف کویسچنیبل ہوگی یا بالکل کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک تو سویلینز کا تعلق ہے، سویلینز کے معاملات میں ملٹری کورٹ یا ملٹری پرسنل کا آئینی طور پر کوئی دخل عمل نہیں ہے، نہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ماورائے آئین ہے اور وہ غلط ہے۔ اگر سویلینز کر رہے ہیں اس کو تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اگر حکومت کر رہی ہے یا کوئی یا پولیس کر رہی ہے یا FIA کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ نیب کر رہا ہے تو یقیناً ہراساں کرنے کی اور اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی ارتکاب کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا، کسی کو اغوا کرنا، کسی کو ہراساں کرنا، بلیک میل کرنا، بھتہ لینا، اس کی کوئی قانون میں آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی نالش کریں گے۔ So for all practical purposes the proceedings in trial before the military court have been stayed, they stand stayed، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ 25 کروڑ عوام کے لیے یہ بہت ایک سراسیمگی کا ایک سوال بنا ہوا ہے، اور جس انداز سے پکڑ دھکڑ پہلے دن 9 تاریخ اور 10 کو پہلے 4000 انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے آفیشلی سسپیکٹس جو ہے پکڑے ہیں سارے پاکستان سے، وہ فگر جو ہے 10,000 پر چلا گیا اور پتہ نہیں بڑھتا چلا گیا۔ سو اس لیے کچھ دنوں کے بعد پھر جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا، پھر اسمبلی نے اس پر جو ہے انگوٹھا مارا، اور پھر ایک قراردادیں کابینہ کی جانب سے آئیں تو ملٹری کورٹس کا کانسٹیٹیوشن ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے سویلینز کو 102 لوگوں کو
اینٹی ٹیررزم کورٹ کی عدالت میں درخواست دے کر جو ہے ملٹری آفیشلز نے ان کی کسٹڈی جو ہے اپنے پاس لے لی، جو آج تک پتہ نہیں ہے وہ کہاں رکھے جا رہے ہیں، کس حالت میں ہیں، کیونکہ نہ ان کو کسی خاندان کے فرد سے ملنے دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ تو اس پر جو ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن دائر کی، جس کا میں وکالت کے جو ہے مجھے یہ اعزاز ملا وکالت کرنے کا، اور سلمان راجہ صاحب کو بھی میرے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں جی کو چیئرمین تو یہ کو وکیل ہے، اس میں میرے ساتھ تو یہ ہماری بحث کے بعد آج کے دن جو تھی بحث عزیر بنڈاری صاحب کی، جو ایک ان کی اپنی نالش تھی جس میں انہوں نے آج کے جو ہے دلائل دیے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے پاس، اور ان کا استدلال بھی یہی تھا کہ سویلینز جو ہیں ان کا جو ہے ٹرائل وہ ملٹری کورٹس میں غیر آئینی ہے، اور جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اس کی جو شق نمبر 2 اور ڈی ہے، اس کا ڈی کا بھی آگے ذیلی شق 2 جو ہے وہ اس میں جو سویلینز کو یہ 1967 میں ترمیم کر کے لایا گیا، یہ دراصل غیر آئینی ہونے کے ناطہ سے یہ کالعدم متصور کر کے اسے قرار دیا جائے آرٹیکل 8 میں، کہ کیونکہ یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے، اور آئین ہمارا بڑا واضح کہتا ہے کہ کوئی اگر قانون یا اس کی شق وہ بنیادی حقوق کے متصادم اور منافی ہوگی تو اسے کالعدم قرار متصور کیا جائے گا، اور عدالت اس کا قرار واقعی اس پر جو ہے وہ ڈکلیریشن دے گی۔ تو اس لیے یہ آج اسی پر ہوا، تو بحث و تمیز میں یہ آیا کہ اس کی بھی اگر آفیشیل سیکریسی ایکٹ کے تحت جو ہے اس کو اگر وہ کوئی عمل فعل ایسا آتا ہے تو یہ واضح ہوا کہ ایف آئی آر کسی ایف آئی آر میں نہ کوئی آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا دفعے کا اطلاق کیا گیا ہے، اور نہ ہی آرمی ایکٹ کے کسی دفعے کا وہاں جو ہے اطلاق کیا گیا ہے ایف آئی آر، کسی ایف آئی آر میں 9 اور 10 کی کسی ایف آئی آر میں نہ آرمی ایکٹ کا کوئی دفعہ لگایا گیا ہے نہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا دفعہ لگایا ہے۔ تو پھر بار بار یہ بات بینچ کی جانب سے پوچھا گیا، تو پھر یہ کیا الہام ہوا تھا کہ انہوں نے اتنے دنوں کے بعد جا کے درخواست دے کر اور 102 اشخاص کی جو ہے کسٹڈی جو ہے یہ لے لی آرمی کے جو ہے، اور پھر جس طریقے سے جو ہے 88 کورٹ نے جس انداز سے شیپشلی بغیر اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ کے ان کی کسٹڈی دے دی، اس پر بھی جو ہے ایک سوالیہ نشان آیا، اور آج اس پر بھی سیر حاصل بحث ہوئی کہ دفعہ 549 ضابطہ فوجداری میں کیا وہ میجسٹریٹ یا جو عدالت ہے، اس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ کی عدالت تھی، کیا وہ چارج فریم کرتے وقت فرد جرم لگاتے وقت اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوا ہے دفعے کا، تو اس صورت میں جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کو یا ملٹری آفیسر کو کسی کی کسٹڈی سویلین کی سپورٹ کر سکتی ہے۔